الرحمن سورۃ المائدہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 2 اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا الحمدللہ پہلا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا ہے، جس کی جو ہے وہ جس کے اندر 5 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور وہ 5 آیات جو سمجھیے کہ بہت اہم آیات تھیں، اور جن کو پڑھتے ہوئے بھی کم از کم ہمیں جو ہے وہ یہاں پر 2 بلکہ 3 نشستوں میں ہم نے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ کے اندر جو آیات آئی ہیں ان آیات کا ایک تجزیہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 وضو کے فرائض کا بیان، یہ آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی، بس مختصراً اس کا ذکر کر کے آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 7 اس کے اندر اسلام ایک نعمت اور کلمہ طیبہ ایک عہد ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 8 تا 10 میں
عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ عدل کے لیے کھڑے ہونے کی تذکرہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں عدل و انصاف نہ ہو وہاں پر تم عدل اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 11 میں اب جب انسان اللہ کے لیے عدل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آنے کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھروسہ کامل اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنا توکل، اپنا بھروسہ سب کا سب اللہ ہی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رکھنا چاہیے۔ یہ کل ہمارا آج کا رکوع ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 6 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے، اور جو ہے وہ وضو کے فرائض کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وضو کے فرائض کی جو ترتیب یہاں قرآن مجید میں ہم نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ اضافی چیزیں بھی بیان کی ہیں اور پورا ایک طریقہ بتایا ہے وضو کرنے کا۔ یعنی سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ پھر جو ہے وہ اپنے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرے، پھر ناک کو صاف کرے، پھر جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوئے اور چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے۔ چہرے کو دھونے کے بعد پھر اپنے جو ہے وہ بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کرے اور پھر پاؤں کو دھوئے۔ یہ پوری تفصیلی گفتگو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ تو سر کا مسح، اور اس کے حوالے سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ہے، پورے سر کا مسح بھی کچھ ائمہ کے پاس ہے، ان کے ہاں ملتا ہے۔ البتہ یہ معاملہ تھا، اور اس آیت سے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت کی اتھارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے۔ یعنی اگر ہم جیسے منکرین سنت کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن ہی کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انسان پھر آ کر ایسی آیات پر بے بس ہو جاتا ہے۔ اب وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو کیسے کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور پھر دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی، بہت اہم بات یہ پڑھی تھی کہ سن 10 نبوی میں نماز فرض ہو گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سن 10 نبوی میں وضو کرنے کا طریقہ سمجھایا، بتایا، عملاً کر کے دکھایا۔ جبکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، اور اس میں وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی، یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی خفی نازل ہوا کرتی تھی، جس میں مختلف احکامات اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم ایک اور حکم پڑھیں گے آگے جا کر سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ یہ حکم آئے گا، الست بربکم قالوا بلا، اور جو ہے وہ کفوا ایدیکم والا حکم بھی آئے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کفوا ایدیکم کا جو حکم آئے گا وہ آئے گا سورہ نساء کے اندر، ہم پڑھ چکے، جبکہ مکی زندگی میں اس کا حکم تھا، اور نازل یہ ہو رہا ہے مدینے میں۔ یعنی ہاتھ باندھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکے میں تھا کہ اب تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے، چاہے تکلیفیں آئیں، چاہے جو بھی ہو، چاہے تمہیں جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے، چاہے تمہیں شیب ابی طالب کی قید کاٹنی پڑے، لیکن نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، آگے سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ حکم قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیا، جو کہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پہلے دے دیا تھا۔ تو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے بتایا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں 2 ازواج کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی اور اس سے یہ کہا کہ کسی دوسری کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ راز کی بات آگے بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے وہ راز کی بتا دی کہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ تو جب آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں آگے بتائی، تو انہوں نے آگے سے سوال کر دیا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے یہاں پہ پھر تذکرہ کیا کہ مجھے تو اس نے بتایا جو تمام چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی، یعنی یہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی خفی نازل ہوا کرتی تھی، جس میں مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے عمدہ اور بہترین تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اصول تفسیر کے جو علماء نے قواعد بنائے ہیں، ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے،
قرآن کے بعض مقامات دوسرے مقام کی خود بخود تفسیر پیش کر دیتے ہیں اور وہاں سے تفسیر کر لی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں مل جاتی ہیں، ان کی تفسیر، یہ بہت بڑی اہم تفسیر ہے۔ یہ اصول بنا دیے گئے کہ پہلے قرآن مجید کی تفسیر کو قرآن مجید ہی سے دیکھا جائے گا، پھر قرآن مجید کی تفسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھا جائے گا جن کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کہ سنت کی آج ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بکواس اور جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب قرآن مجید میں کہیں پر رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی کرو۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نمازوں کا بھی تذکرہ آ گیا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کا بھی کہیں سے کچھ جو ہے وہ معاملہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب ہر نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کون سی رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں، کون سی بعد میں پڑھنی ہیں، اس میں سنت کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، اور پہلی رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، دوسری میں کتنا پڑھنا ہے، یا پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، آخری دو میں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، یہ سارا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی بھی ذخیرے کی حفاظت کی، جو آج مجھے اور آپ تک پہنچا ہے صحیح سلامت، اور اس پر ہم نے جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہی معاملہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اپنے حبیب کی سنت کو بھی زندہ رکھیں گے، چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ہے اس کو زندہ رکھیں گے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو خود قرآن مجید سنت کی جو اتھارٹی ہے وہ سامنے آئے گی کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ یعنی بعد ہمارے ہاں اہل قرآن لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سنت کا انکار کر دیا، ہم تو قرآن والے ہیں جی، قرآن والے کیا ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں مانتے، جبکہ ایسے مقامات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی معلوم اور ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ ابھی میں اس کا تذکرہ آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرو، پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت۔ یہ اصل میں اب ذرا نوٹ کیجئے، وضو کے فرائض اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی۔ نمبر 1 پہلا فرض کیا ہے، چہرے کو دھونا۔ نمبر 2 ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، تو وہ یہاں پر آ کر وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چہرے کو پہلے دھونا ہے یا بعد میں دھونا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ کونیوں کو دھونا ہے، چہرے کو کہاں تک دھونا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ پاؤں کو سر کا مسح کرنا ہے، یہاں تو لکھا ہو کتنے سر کا مسح کرنا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے صحابہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اور پھر پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر ان کو دھویا، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اب یہ دیکھیں، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ پہلے ایسے ہاتھ دھونے ہیں، پھر دانا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، اس سے پانی لے کر کلی کی، منہ کے اندر پانی ڈال کر پھینکا، پھر ناک جھاڑی، ناک کو صاف کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے،
پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ادا کرے کہ اس کے ایسے ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہ ہو، تو اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول کو کاٹ دیں گے اگر ہم، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا وضو کیسے کرنا ہے، سنن معلوم ہی نہیں۔ تو یہ پورا طریقہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وضو کی ابتدا میں سب سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یہ دیکھیے یہ گٹا اس تک دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، وضو سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے وقت مسواک کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، ایسے ہاتھوں کو تو ایسے ہو جائے گا، پاؤں کی انگلیوں میں ایسے ایسے خلال کرنا، اور جو ہے وہ داڑھی اگر گھنی ہو تو بالوں میں خلال کرنا، بالوں میں خلال ایسے ہوگا، پانی لے کے ایسے رکھ کے پھر ایسے اس کے ہاتھ کو داڑھی سے نکالا جائے گا، یہ داڑھی کا خلال ہوگا۔ اور اگر ہلکی ہو یعنی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو تو داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا، پانی لے کر ایسے ایسے جڑوں تک پانی پہنچانا، جس کی گھنی سے مراد جس کی 1 مٹھ پوری داڑھی ہے اس کو صرف ایسے خلال کرنا ہے، اور جس کی پوری ہے اس کو چھوٹی ہے داڑھی اس کو جڑوں تک پانی پہنچانا۔ سر کے مسے کی ترکیب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے سر کو اگلے حصے سے شروع کرنا، یہ ایسے، اور جو ہے وہ گدی تک لے کر جانا، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح اس کو واپس لانا، پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے، یہ کانوں کے پیچھے ایسے، یہ انگوٹھا ادھر رکھ کے ایسے اس کو کرنا، یہ کانوں کا مسح کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکمل وضو کیا۔ تو اسی لیے وضو کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، عبادت جو بھی ہم وضو کے ساتھ عبادت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی۔ قدم پاؤں ٹخنوں تک دھونا فرض ہے نا، اس میں کوئی جگہ خشک رہ گئی، جتنی ناخن ہوتا ہے اتنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص واپس ہوا اور پھر وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ یعنی وضو کرتے وقت ہمیں جلدی ہوتی ہے تو جلدی میں یہ نہ ہو کہ کوئی چیز خشک رہ جائے۔ اسی طرح خواتین کے لیے، خواتین ناخن پالش استعمال کرتی ہیں، اس ناخن پالش کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس وجہ سے اگر خاتون نے ناخن پالش کی ہوئی ہے تو پہلے اس کو ریموو کرے، پھر وضو کرے تو اس کا وضو ہوگا۔ مہندی اس زمرے میں نہیں آتی، مہندی کلر چھوڑ کر خود دور ہو جاتی ہے، جبکہ ناخن پالش کی باقاعدہ ایک جلد جم جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خواتین کا اس حوالے سے کہ اگر انہوں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر وضو کریں گی۔ اگر آٹا گوندتے گوندتے آٹا جم گیا ہے تو وہ آٹے والی جگہ اگر خشک رہ گئی ہے تو اس جگہ کا بھی وضو شمار نہیں ہوگا، اس لیے دوبارہ وضو آٹے والے ہاتھوں کو پہلے دھو کر آٹا صاف کیا جائے پھر وضو کیا جائے۔ خواتین اس طرف توجہ نہیں کرتی، اس لیے میں یہ باتیں تھوڑی تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح خواتین کو وضو کرتے وقت مزید بھی کچھ چیزوں کی جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ سر کا مسح کرتے وقت بھی وہ پورا، اب جیسے مرد لے کر جاتے ہیں ہاتھ، ایسا پورا نہ بھی لے کر جائیں، آدھے سر تک بھی لے جائیں یا چوتھے سر تک بھی لے جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ کیوں کہ خواتین کا پردہ بہت ضروری ہے، اور جیسے ہی وہ سر پہ ایسے کریں گی تو دوپٹے کے اوپر سے بھی بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امامہ پہنتا ہے، امامے کے اوپر بھی وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص موزے پہنتا ہے، موزے جرابیں پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، موزے، اور اس نے موزے وضو کر کے پہنے ہیں تو 1 دن اور 1 رات اس موزے پہ مسح کر سکتا ہے۔ یہ جو حالت حضر یعنی امن کی حالت میں ہے، اور حالت سفر میں 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ باوضو ہو۔ تیسری بات یہ، ہمارے ہاں کچھ لوگ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، اس جرابوں پر جو لوگ جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اس کے اندر پانی نہ جائے، یہ عام کپڑے کی جراب نہیں ہے۔
اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جرابین کا لفظ آیا حدیث میں، لیکن اس جرابین کے لفظ کو کھولا پھر فقہا نے ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی جراب جس میں 1 کلومیٹر تک انسان پیدل چل کے جائے اور وہ پھٹے نہ، اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اختلافی مسئلوں میں کیوں پڑھیں، سیدھا وضو کر کے موزہ پہن لیں، اور اگر موزہ نہیں ہے تو ہر نماز میں سارا وضو کر لیا، اور ٹخلے پاؤں دھونے میں کیا مسئلہ ہے بھائی، سارا منہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی کونیوں سمیت دھو لیے، سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں دھونے کا کیا مسئلہ ہے، وہ بھی اتار کے دھو لو۔ یعنی خواہ مخواہ کا ایک ایشو بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، جتنی مرتبہ زیادہ وضو کریں گے اتنی مرتبہ اجر بھی ملے گا، اتنی مرتبہ اجر بھی اللہ کے ہاں، اور گناہ بھی جھڑیں گے۔ یہ ہے اصل میں فرائض کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ جو سنتیں تھی وہ میں نے موٹی موٹی آپ کے سامنے رکھ لی۔ اگر کچھ تفصیلاً پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فقہا کی کتابیں ہیں، یا ہمارے علماء نے چھوٹے چھوٹے کتابچے بنائے ہیں جس کے اندر وضو کے فرائض، سنن، واجبات، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو لے کر انسان پڑھ سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو۔ یہ فَاتَّطَهَّرُوا کیا ہے، یعنی پھر اور زیادہ پاکی یہ کہ یعنی تم وضو کے ساتھ غسل بھی کرو، یعنی پورا جسم کا غسل یہ ہے، یہ جنابت کی حالت میں ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی اس غسل کے بغیر نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جائز نہیں ہے، حالت جنابت میں اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، تو پھر تم کیا کرو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم آئے قضائے حاجت سے ہو کر۔ یہ اصل میں بڑے پیارے لفظ آئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے، قضائے حاجت کے لیے عام طور پر لوگ اس وقت جو ہے وہ نصیبی جگہوں پر جایا کرتے تھے، تو اس کے لیے یہ استعارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اندازہ کیجیے ہمارا دین کیسی تربیت کرتا ہے ہماری، کہ بیت الخلاء انسان جا رہا ہے، وہ استنجے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء جاتے تو آپ یہ کہتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا۔ تو جو بھی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ اس کو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت یعنی پاخانے کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ استنجا صاف کرے، اور دوسری بات یہ کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، مشرق یا مغرب کی طرف، اور اپنے آپ کو، ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچائے، یعنی اچھا قبلے کی طرف بہرحال منہ نہ ہو، قبلے کی طرف منہ نہ ہو، اس کے اپوزٹ جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ انسان کا منہ ہو۔ تو یہ ہدایت تھی۔ تو آگے فرمایا او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا تو پھر بھی تم نے فلم تجدوا ماء، اور یہ سارے کام کیے تم نے لیکن تمہیں اس کے بعد پانی میسر نہیں، پھر تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی۔ تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، تم بیت الخلاء گئے ہو، تم نے بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، اب پانی میسر نہیں ہے تو کیا گندے ہی رہو گے؟ نہیں، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ اگر پانی میسر نہیں ہے تو اس کا طریقہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ کیسے؟ تیمم سے مراد کہ انسان پاکیزہ مٹی پر ہاتھ لگائے اور ہاتھوں کو جھاڑ کے پھر جو ہے وہ اپنے چہرے پہ مل لے، چہرے پہ مرنے کے بعد اپنی کونیوں پہ مر لے، تو وضو اور غسل دونوں بیک وقت ہو جائیں گے۔
یہ ہمارے دین کی آسانی. ان الدین یسر، جو ہمارے دین میں آسانی ہے وہ یہ ہے، جن کی طرف ہمارے ہاں کوئی توجہ نہیں کرتا، اور جب اسے کہا جائے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا تو کہتا ہے یار اللہ نے دین تو بڑا آسان بنایا. بھائی آسانیاں یہ ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. آج میں مثال دے دوں، انسان نے واش روم جانا ہے، پچھلے 2 دنوں سے بجلی نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا، کیا کرے؟ شریعت کا ایک حکم اسے معلوم ہونا چاہیے، تیمم کر لے. نمازیں تو پڑھنی ہے، پانی آئے نہ آئے نماز تو فرض ہے اس کے اوپر 5 وقت کی، کیا کرے؟ اب تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اچھا، اس میں اب ایک مسئلہ ہے، بس اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مفسرین اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو پانی میسر نہ ہو تو کچھ دیر تک وہ پانی کو تلاش کرے. یہی نہ ہو کہ فوراً ہی کہے کہ جی چلو پانی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے تو فوراً ہی تیمم کر لے. نہیں، پہلے پانی کو تلاش کرے، اڑوس پڑوس سے پتہ کرے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ کم از کم 1 میل تک جا کر پتہ کرے. 1 میل تک اگر پانی نہیں ملتا تو پھر وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر مسجد میں ہے، مسجد میں سویا، رات کو اعتکاف بیٹھا ہوا تھا یا کوئی اور مطلب، تو اس حالت میں سے اس کو حالت جنابت کا پہلو ہو گیا، تو اب مسجد سے نکلنا ہے تو مسجد میں ناپاکی کی حالت میں چلنا جائز نہیں ہے. تو اب انسان کیا کرے؟ اب انسان اپنے پاس کوشش کرے کہ خود یا دیوار کے ساتھ سوئے یا اپنے پاس مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ کے سوئے. اب اس مٹی پہ رکھ کے تیمم کر کے پاک ہو کر باہر نکلے. مسجد میں ناپاکی کی حالت میں چلنا جائز نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں فقہاء نے باتیں بتائی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے ہاں پرانے لوگ ابھی بھی شاید کرتے ہو، جب کبھی جماعت وغیرہ جایا کرتی تھی تو جو امیر ہوا کرتا تھا وہ یہ اس کا اہتمام کرتا تھا کہ ایک مٹی کا کوئی بڑا پتھر یا کوئی چیز مسجد کے اندر رکھتے تھے سوتے وقت، کہ اگر کسی ساتھی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ پھر مسجد سے ایسے نکلے. بہرحال یہ کچھ ہدایات ہیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں یہ نوبت ہی نہ آئے، ایسے حالات ہیں، لیکن کوئی سچویشن ایسی بن بھی سکتی ہے تو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اینٹ بھی مٹی کی ہے، پکی اینٹ بھی رکھ سکتا ہے. دیوار پر بھی ایسی دیوار پر ہاتھ مار سکتا ہے جس دیوار پر کوئی گرد یا مٹی ہو. یعنی یہ پینٹ شینٹ بالکل ہوگا تو اس پہ تو اب کچھ ساتھ لگے گا ہی نہیں نا. کوئی فقہاء کہتے ہیں کچھ تھوڑی بہتی مٹی اس کے اوپر ہونی چاہیے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی کرے. اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو ولا کی یرید لیطہرکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے. اور اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ پوری کر دے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، بس اس کو سمجھ لیجیے اور پھر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. اہم نقطہ یہ ہے کہ نماز تہجد اور پھر 5 وقتہ نماز مکی دور میں فرض قرار دی گئی. 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی. ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وحی خفی کے ذریعے سے وضو کے فرائض اور طریقہ کار سکھایا. حالانکہ ہم جو مائدہ سورت پڑھ رہے ہیں یہ کون سی سورت ہے جی؟ مدنی سورت ہے. تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی. گویا منکرین سنت کی یہ بات گمراہی ہے کہ شریعت کا ماخذ صرف قرآن ہے. یہ گمراہی ہے ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے بھی وحی، جیسے یہ مدنی حکم ہے لیکن وحی کے ذریعے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا اور حکم جا کر مدینے میں آ کر مدنی سورہ مائدہ میں یہ نازل ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم نے 6 آیات پڑھ لی ہیں سورہ مائدہ کی، جو ہم نے اس میں باتیں پڑھی ہیں اور جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں، اللہ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں ہمیں بھول گئی ہیں ہم مزید تفسیر کوئی پڑھیں اور پڑھ کر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہماری زندگیوں میں اور
نام لے کے، کیونکہ 6 نمبر آیت ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آیت نمبر 7 سے آج ہم اپنے مطالعے کا اسلام کو ایک نعمت قرار دیا اور کلمہ طیبہ کو ایک وعدہ، ایک عہد قرار دیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس سے پہلے بھی ہم آیت نمبر 3 میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک نعمت جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، اس کو بھی تم جو ہے وہ یاد رکھو جو اللہ نے تم کے کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 3 میں اسلام کو مسلمانوں کے لیے نعمت قرار دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو آپ ذرا دیکھیے جاہلیت میں کیا ہوتا رہا ہے، یعنی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور جو ہے وہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا باپ کے مرنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ شادی کر لیتا تھا، کیوں؟ تاکہ وراثت جو ہے وہ کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ معاملے ہوتے تھے۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کے پاس اسلام کی نعمت ہے اس کے پاس کیا ہے، اور جس کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، ان کے شب و روز دیکھ لیں، بہت جو ہے وہ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ گو آج ہم اسلام پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جیسا کہ عمل ہونا چاہیے، پھر بھی ایک بہت بڑا فرق ہمیں واضح نظر آ جائے گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں، یہاں سے امریکہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور واپس آ کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی ان کا نظام بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، بہت ساری تعریفیں، ان کے قانون ہیں، یہ ہے فلاں، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اسلام کی نعمت ہے؟ وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ وہ دنیا میں جتنا اچھا مرضی سیٹ اپ بنا لیں، وہ دنیا کے لیے ہے نا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا ہم نے اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اس قوانین پر زبردستی عمل کیا، اور جو ہے وہ اس پر سزائیں رکھی، اور جو ہے وہ اس پر کر رہے ہیں، لیکن ان کے آخرت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ایک بندہ مومن، اس کی زندگی آخرت سے جو ہے وہ آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اسی نعمت کی بنیاد پر جو ہے وہ میری آخرت میں کامیابی ہے۔ آج کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص مسلمان ہی قرار نہیں پاتا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، چاہے وہ عزیر علیہ السلام کو مانتا ہو۔ تو فرمایا کہ اسلام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا، اور اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے جو ابھی ہم پڑھے کہ اس نعمت کو تم ہمیشہ یاد رکھو۔ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے اوپر، لیکن اس نعمت کو یاد رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ نعمت بھول جائیں گے، اسلام کو بھول جائیں گے، تو پھر ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھیں نا، جانور بھی صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دن کو باہر جاتا ہے، کچھ اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پھر رات کو آ کے سو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو ذرا انسان کے مقصد کو نکال کر انسان کو دیکھیں، انسان صبح اٹھتا ہے، آفس جاتا ہے، آفس جا کر کام کاج کرتا ہے، واپس آتا ہے، بچوں کو کھیلتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، شام کو سو جاتا ہے۔ کیا فرق ہوا انسان کی اور جانور کی زندگی؟ ایک ہی فرق ہے، اور وہ بہت بڑا فرق ہے، اس اسلام کی نعمت کا فرق۔ بندہ مومن کو پتا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا یہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آفس جانا واپس گھر آنا گھر والوں کے کام کرنا یہ بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی مجھے اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو لوگ وہاں پر موجود تھے کہ اے سربراہ پر، گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے گھر والوں کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کما رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو لگا رہا ہے، کس لیے کہ میرے بیوی بچے حلال رزق کھائیں، اس کا یہ کمانا بھی اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے آخرت کے ہاں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق، بعض روایات میں آیا کہ حلال رزق کمانا بچوں کے لیے اور اس کے لیے محنت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا حبیب اور دوست مانتے ہیں جو بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے۔ اور ایک میثاق وہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ تیسرے رکوع میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اب ایک میثاق یہاں پر جو ہے وہ جو اہل ایمان سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سورت جو شروع ہوئی ہے ہم نے یہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اہل ایمان سے خطاب ہے
لہذا اس میثاق میں بھی اہل ایمان ہی مخاطب ہیں اور ان سے اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے۔ اس کا صحیح تفصیلی تذکرہ تو پڑھیں گے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن مردوں اور عورتوں کے جان اور مال میں نے خرید لیے جنت کے عوض۔ یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا اللہ کے ساتھ ہمارا کہ ہم اپنا جان اور مال لگائیں گے اللہ کے لیے اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ معاہدہ ہے جو آج میں اور آپ بھول گئے ہیں۔ یہی معاہدہ ہے جو کلمہ طیبہ کا بھی تقاضا ہے میرے بھائی، ذرا اندازہ کیجئے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک معاہدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، کسی سے محبت اتنی محبت نہیں ہو جائے گی جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی پر کامل بھروسہ نہیں ہوگا، اللہ ہی کے جو ہے وہ اپنا ماوا اور ملجا سمجھیں گے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہ ایک دعویٰ ہے نا، ایک عہد ہے۔ کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں فرق نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا ایک کاہے کا کلمہ پڑھا؟ کلمہ تو پڑھا، مسلمان کی زندگی اور ہے، کافر کی زندگی اور ہے، اس کے شب و روز اور ہے، مسلمان کے شب و روز اور ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا یہ اصل میں ایک معاہدہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی پرستش عبادت نہیں کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہ آج میرے اور آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں، اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو کام کرنے کے ہیں، ایک کام اللہ کی جو نعمت اسلام اللہ نے ہمیں دی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور دوسرا کام اس معاہدے کو جو اللہ نے ہم سے کیا کلمے کی بنیاد پر اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی بنیاد پر، اللہ ہمیں وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے، آپ ذرا دیکھیں سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے جس کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں کیا آتا ہے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ایک معاہدہ ہے بندہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہے؟ اپنا رب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، غفرانک، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے کیونکہ ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ہے اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اور اس آیت میں ذرا ضرور سمجھیے، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرمانبرداری اختیار کی، کہ یہ جو روش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کا عہد قرار دیا ہے، کہ یہ جو ہم نے سمعنا واطعنا کہا ہے یہ اصل میں کلمہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، اور ہم نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا اور اطعنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا۔ یہ دو کام ہیں، سمعنا اللہ کو اکیلا ماننا سننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی